ابا جان نے میں نے ابھی کل پرسوں دکان پہ گیا تھا، انہوں نے ایک پوسٹر لگایا ہوا تھا، اس کے اوپر نا انہوں نے ایک پیر کی تصویر بھی تھی، ادھر نا انہوں نے سائڈ کے اوپر کر کے ایک شعر لکھا ہوا تھا کہ شہباز کرے پرواز جانے دل دے راز۔ تو میں نے آپ سے پوچھنا یہ تھا کہ دلوں کے راز جاننے والی ذات تو اللہ نہیں؟ بالکل اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو انہوں نے یہ کیوں لکھا ہوا ہے؟ چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ بھائی نے کیا سوال کیا ہے؟ ہاں جی، کیا لکھا ہوا تھا کہ شہباز کرے پرواز جانے دلاں دے راز۔ قرآن حکیم سے ہم پوچھتے ہیں کہ دلوں کے راز جاننے والا کون ہے؟ اللہ۔ ٹھیک ہے، اللہ کے قرآن مجید میں کئی جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ انہ علیم بذات الصدور، کہ دلوں کے رازوں کو جاننے والا صرف اور صرف اگر کوئی ذات ہے تو وہ کس کی ذات ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ قرآن مجید کی یہ آیت ہی آپ لے لیں، اور یہ ایک جگہ پر نہیں آتی، یہ کئی جگہوں پر آتی ہے۔ سورہ فاطر میں اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا ہے کہ ان اللہ عالم غیب السماوات والارض، زمین و آسمان میں جتنے بھی پوشیدہ چیزیں ہیں ان کو جاننے والا صرف کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی جاننے والا نہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہ علیم بذات الصدور، کہ دلوں کے رازوں کو جاننے والا بھی صرف کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ تو اس لیے دلوں کے رازوں کو اللہ کے علاوہ کوئی بھی جان سکتا نہیں۔ اور جس کا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی ایسی ہستی ہے کہ جو کسی کے دل کے راز کو جان سکتا ہے، تو گویا کہ اس نے یہ اللہ کی صفت میں کیا کر لیا؟ شرک کر لیا۔ اور شرک جو ہے نا، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الشرک لظلم عظیم، کہ کائنات میں سب سے بڑا ظلم، سب سے بڑا گناہ وہ کیا ہے؟ وہ شرک ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، یہ قرآن مجید کا واقعہ ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے نبی جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ 12ویں پارے میں سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو سورہ زاریات میں 26ویں پارے میں بھی بیان فرمایا، اور بھی جگہوں پہ کچھ نہ کچھ اس کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس اللہ تعالیٰ کے فرشتے آئے انسانی شکل میں، خوبصورت نوجوانوں کی شکلوں میں وہ آئے۔ تو جیسے ہی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس تشریف لائے تو حضرت ابراہیم نے سوچا کہ یہ ہمارے علاقے کے تو نہیں لگ رہے، کہیں دور سے آئے ہیں، تو لہٰذا ان کو بھوک بھی لگی ہوگی، ان کو پیاس بھی لگی ہوگی، تو جس کی وجہ سے وہ فوری طور پر اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان مہمانوں کے پاس ذرہ بھی نہیں ٹھہرے، ان کو کہے کہ آپ بیٹھیں، کوئی مشروب پیش کیا، اور فوری طور پر جو ہے نا وہ گئے، جا کر ایک بچڑے کو ذبح کیا، اس کو بھونا، روٹیاں پکائیں، تو دسترخوان لگا کر سامنے رکھ لیا۔ فلما رأى ایدیہم، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ تو ہاتھ بھی آگے نہیں بڑھاتے کھانے کی طرف، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فأوجس فی نفسہ، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دل میں ڈرنے لگے کہ کہیں یہ میرے دشمن تو نہیں ہے۔ تو اللہ کے فرشتوں نے یہ کہا کہ آپ ڈرتے کیوں ہو؟ فرمایا کہ کھاتے کیوں نہیں ہو؟ انہوں نے کہا کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ہم تو اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، ہم تو اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، ہم آپ کو بیٹے کی خوشخبری سنانے کے لیے آئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے کہ مجھے کیا پتا کہ آپ اللہ کے فرشتے ہیں، آپ تو انسانوں کی شکلوں میں ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟
اگر آپ اللہ کے فرشتے تھے تو پہلے ہی مجھے منع کر دیتے تاکہ میں اتنا تکلف نہ کرتا آپ کے لیے. میں نے بچڑے کو ذبح کیا، بوٹیاں بنائیں اور اس کو پکا کر لے کر آپ کے سامنے آیا. تو اللہ کے فرشتے کہنے لگے کہ ہمیں بھی پتہ نہیں تھا کہ آپ کیا کرنے کے لیے گئے. تو اس سارے واقعے سے، یہ قرآن مجید کا واقعہ ہے سورہ ہود کا، اس سارے واقعے سے کیا پتہ چلا کہ اللہ کا بہت بڑا نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کو بھی پتہ نہیں ہے کہ کسی کے دل میں کیا ہے. غیب کی بات کا ان کو بھی پتہ نہیں ہے. تو کیا معلوم ہوا کہ شہباز کرے پرواز جانے دلوں کے راز، یہ شعر غلط ہے اور شرکیہ ہے. اور ایسا شرک کرنے سے ہمیں بچنا چاہیے کہ جس کی وجہ سے ہماری نسلیں بھی تباہ ہو جائیں، ہمارا عقیدہ بھی برباد ہو جائے. قرآن مجید میں یہ ہے کہ جو شرک کرنے والا بندہ ہے نا، اس کے سارے نیک اعمال بھی برباد ہو جاتے ہیں. نیک عمل بھی کرنے کا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو اس لیے میرے پیارے بچوں، آپ نے کبھی بھی شرک نہیں کرنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو نصیحت کی تھی کہ شرک نہ کرنا، اگرچہ تو آگ میں جلا دیا جائے، لوگ تجھے پکڑ کر آگ میں ڈال دیں، تیرے جسم کے اوپر لوہے کی کنگیاں کھینچ ڈالیں، لوہے کی سلائیاں ڈال دیں کانوں میں اور آنکھوں میں، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نہ ذات میں نہ صفات میں کبھی بھی شرک نہیں کرنا. اب بات سمجھ آ گئی ہے؟ اب بتاؤ یہ شعر صحیح ہے کہ غلط ہے؟ شہباز کرے پرواز جانے دلوں کے راز، یہ شرکیہ شعر ہے. اللہ کے علاوہ کوئی بھی دلوں کے رازوں کو جاننے والا نہیں. اب مجھے بتاؤ اور لوگوں کو آپ بتاؤ کہ انشاءاللہ آپ کو توحید کی سمجھ آ گئی ہے. پیارے دوستو، آپ بھی یہ سمجھ لیں کہ اللہ کے سوا کوئی دلوں کے راز جاننے والا نہیں ہے. یہ شہباز کرے پرواز جانے دلوں کے راز، یہ سب شرکیہ ہے.